آج رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے اور درس قرآن کا عنوان ہے بھول چوک معاف ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286، یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت کا ایک ٹکڑا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دعا سکھلائی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ اے ہمارے رب تو ہماری پکڑ نہ کر اس بات پر کہ ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے۔ بھولنے اور غلطی ہونے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ انسان کے ذہن سے وہ بات نکل جائے اور آدمی بھول جائے کہ میرے اوپر کیا پابندیاں ہیں۔ جیسے ہم روزے سے ہیں، کھانے پینے کی ہمارے اوپر پابندی، اور ہم بھول جائیں، ہمارے ذہن سے بات نکل جائے کہ ہمیں نہیں کھانا چاہیے اور نہیں پینا چاہیے اور ہم بھول کر کھا پی لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ہم سے اور آپ سے یہ معاف کر دیا ہے۔ اسی طرح سے غلطی کہتے ہیں کہ ہم وضو کرنے بیٹھے اور کلی کر رہے ہیں، ارادہ پانی پینے کا نہیں ہے، لیکن کلی کرتے ہوئے یا ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے پانی حلق کے نیچے اتر گیا۔ کام کچھ اور کر رہے تھے لیکن کام کچھ اور ہو گیا، پانی حلق کے نیچے اتر گیا، پانی چلا گیا اندر، یہ غلطی ہے۔ اسے بھی اللہ رب العالمین نے معاف کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں کلی کرنے میں، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنے سے منع فرمایا کہ احتیاط کرو، لیکن اگر کوئی کسی کا ہو جائے غلطی سے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دعا خود سکھلائی ہے اور اللہ رب العالمین نے اسے قبول بھی کیا ہے۔ دراصل سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہیں یہ بہت اہم ہے اور ان کا ایک خاص پس منظر ہے، مناسب ہوگا کہ آپ وہ سن لیں تاکہ پورا مفہوم ذہن میں آئے۔ جب یہ دونوں آیتوں سے پہلے کا جو حصہ ہے، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ، تمہارے نفسوں میں جو کچھ ہے چاہے تم اسے چھپاؤ چاہے تم ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام گھبرا گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے، جیسے ہم نماز کی تشہد میں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھنے میں دوزانوں ہو کر بیٹھنا کہتے ہیں۔ ایسے آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے ہمیں کچھ احکام دیے، روزہ، نماز، صدقہ، خیرات وغیرہ کا، وہ ہم نے کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسے کام کا مکلف کیا ہے جو ہم سے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ، تمہارے نفسوں میں، تمہارے دل میں جو کچھ ہے تم چاہے اسے ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، اللہ تمہارا اس پر حساب لے گا۔ ایک تو ہے، بہت ساری آیتیں اس مفہوم کی ہیں قرآن کریم کے اندر کہ چاہے تم ظاہر کرو چاہے تم چھپاؤ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کو خبر ہے، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ آیتیں قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پر ہیں، لیکن یہاں اللہ رب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ تو صحابہ کرام گھبرا گئے کہ اس کا حساب لے گا، ہم تو ہمارے دل میں بہت سارے خیالات آتے رہتے اور ہمارا اس پر زور نہیں چلتا، ہماری نہیں ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اسی طرح کہنا چاہتے ہو جس طرح سے یہود و نصارہ نے کہا سمعنا وعصینا، کہ اللہ کی بات ہم نے سنی اور ہم نہیں مانیں گے، ہم نافرمانی کریں گے، بلکہ تم یہ کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اے ہمارے رب ہم نے تیری بات سنی اور تیری بات ہم نے مانی، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے تسلیم کیا، ہم نے مانا، تیری ہر بات کو تسلیم کیا چاہے ہماری طاقت میں ہو چاہے نہ ہو، غفرانک ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، ربنا والیک المصیر، اور اے ہمارے رب ہمیں تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلانے میں صحابہ کرام نے یہ جملہ کہا تو اللہ رب العالمین نے پھر اس کا ذکر کیا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ رسول بھی اور رسول کے ساتھ مومنین بھی ان چیزوں پر ایمان لے آئے جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ ہر ایک اللہ پر، فرشتوں پر اور تمام رسولوں پر ایمان لائے، کہتے ہیں کہ ہم رسولوں میں سے کسی رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، سب پر ایمان لائے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کی گواہی دی اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دعا سکھلائی، اللہ نے یہ بھی اعلان کیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے تکلیف نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے مکلف نہیں کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا
کہ لہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو اس نے اچھا عمل کیا تو اس کا بدلہ وہی پائے گا، اور جو اس نے برا عمل کیا تو اس کا وبال اسی کو اوپر آئے گا۔ یہاں گویا کہ اس بات کا بھی اظہار ہے کہ دوسرے کے جرموں کی سزا اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دے گا۔ اگر کوئی دوسرا کوئی جرم کرے تو اللہ تعالیٰ اس سزا آپ کو نہیں دے گا۔ پھر اس بعد اللہ رب العالمین نے یہ دعا سکھلائی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ پوری دعا ہے جس کے خاتمے پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمین کہتے تھے، اور ہر دعا پر اللہ رب العالمین نے فرمایا نعم، یعنی ہم جو کہتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ کر اس چیز پر جو ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی سے ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نعم۔ یا بعض روایت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کذالک فعلت، میں ایسا ہی کروں گا، یعنی میں نے ایسا ہی کیا ہے۔ تو جیسا اللہ رب العالمین نے اللہ کے حکموں پر ایمان لائے تو اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ یہ آسانی کی کہ ہم جو بھی اس میں دعا کریں تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر رکھی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے امت سے بھول چوک کو اور ہر اس کام کو جس پر مجبور کیا جائے، جو زبردستی کروایا جائے، اللہ نے اسے تجاوز کر دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ تو یہ اس دعا کا پورا پس منظر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھول چوک کو اس امت سے معاف کر دی۔ اس لیے آپ دیکھیں اگر کوئی روزے کی حالت میں بھول چوک کر کھا پی لے تو اس کا روزہ خراب نہیں ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے معاملات ہیں، مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح سے ان آیات کی فضیلت کیا ہے؟ بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات بہت ہی اہم، یہ اللہ رب العالمین کے خاص خزانے میں سے عطا کی گئی ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے، وہاں سے اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کو عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار جبریل امین بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آسمان میں ایک زوردار دھماکہ ہوا، ایک دھماکے کی آواز آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا اور جبریل امین نے بھی اوپر دیکھا اور کہا کہ یہ دروازہ آسمان کا آج کھلا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ نازل ہوا، جبریل امین نے بتلایا کہ یہ فرشتہ آج زمین پر اترا ہے، اس سے پہلے یہ زمین پر کبھی نہیں اترا تھا۔ اور وہ فرشتہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سلام کیا اور خوشخبری سنائی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو ایسے نور عطا کیے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے تھے۔ وہ ایک ہے سورہ فاتحہ اور دوسرا ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ آپ ان میں سے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں میں سے جو بھی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے ایک روایت کے اندر ہے کہ ہر روز اگر کوئی رات میں سونے سے پہلے یہ دونوں آیتیں پڑھ لے، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کا کئی مفہوم بیان کیا علماء نے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی اس کی حفاظت کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور ایک مفہوم یہ ہے کہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے آیتیں، یعنی رات بھر کے قیام کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر تہجد کے لیے نہ بھی اٹھ سکے تو اس کو ثواب مل جاتا ہے، پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو ہر روز ہمیں پڑھ کر یہ آیتیں سونا چاہیے، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں۔ اسی طرح سے ایک روایت کے اندر صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو سدرۃ المنتہا کے پاس جو کہ چھٹے آسمان پر ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی احکام نازل کیا جاتا ہے تو وہاں تک پہنچایا جاتا ہے اور وہاں سے فرشتے پھر لے لیتے ہیں، یعنی نیچے سے جو اعمال ہمارے اوپر پہنچائے جاتے ہیں تو سدرۃ المنتہا تک پہنچائے جاتے ہیں، وہاں سے پھر دوسرے فرشتے وہاں سے لے لیتے ہیں۔ یہ سدرۃ المنتہا ایک بحری کا درخت ہے جو فرشتے ڈھانپتے رہتے ہیں اسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے معراج میں تو آپ کو وہاں 3 چیزیں عطا کی گئی۔ ایک 5 وقت کی نماز جو پہلے 50 وقت کی تھی، بعد میں اللہ رب العالمین نے کم کر دی لیکن ثواب کے اعتبار سے 50 وقت کی ہے، جیسے کہ تفصیل سن چکے ہوں گے۔ تو یہ 5 وقت کی نماز، اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ بھی معراج کے موقع پر تحفے کے طور پر دی گئی۔ اور تیسرا یہ خوشخبری دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے جو شخص یہ شرک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا اور اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عطا کی گئی تھی، تو بہت ہی اہم ہے یہ آیتیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو پڑھتے رہیں۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس امت سے بھول چوک کو معاف کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو
ان آیتوں کو پڑھنے کی اور انہیں سمجھنے کی، ان میں غور و فکر کرنے کی، اور ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی دعا کرنے کی توفیق فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.